أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. سامعین محترم، ساری تعریفات، حمد و ثنا، کبریائی، اکائی، تنہائی، یکتائی اللہ مالک اللہ واسطے
جڑا پوری کائنات دا مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، داتا ہے، غریب نواز ہے، بگڑیاں بنان والا، علا کل شین قدیر ہے، فعال لما یرید ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، جدی ذات صفات دے اندر کوئی شریک نہیں۔ درود و سلام امام الحرمین سید ثقلین امام المرسلین رحمت للعالمین پوری کائنات دے سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس واسطے دعا ہے کہ جتھے میرے پیغمبر لیٹے نے اللہ وحدہ لا شریک اتھے کروڑاں رحمتاں نازل فرمائے۔ میرے مسلمان بھائیوں، سورت فاتر دی ایک آیات مبارکہ میں تواڈے سامنے ایک تلاوت کیتی ہے۔ انشاءاللہ ایدی روشنی دے اندر جمعے دا مقصد بیان کیتا جائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک سن سارے مسلماناں نوں قرآن تے عمل دی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک مینوں صحیح بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو، اس آیت دا ترجمہ یولج اللیل فی النہار، کہ میرے بھائیوں، جب تک انسان دا عقیدہ درست نہ ہوئے اس وقت تک انسان دا کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہوندا۔ ویکھو، ایک مثال ہے کہ اسی مکان ہی بنانا چاہتے ہیں، اگر گھر وچ مکان بنانا ہوئے یا مسجد تعمیر کرنی ہوئے یا کوٹھی بنانی ہوئے، جدوں اسی وہ بنیاد رکھتے ہیں نا، اسی بڑی تسلی کرتے ہیں وہ بنیاد تے۔ پہلے زمین نو کھٹنا، وہ نیاں بناؤنیاں، پھر یہ روڑی پانی، پھر اتنے اٹاں لا کے چنگا چیڑا ایرا رکھ کے، پھر اتنے ایٹاں لا کے، پھر اسی اتنے ڈیمپ شیمپ پا کے چنگا مضبوط بنائینے ہاں۔ کس واسطے؟ کہ اساں اتنے مکان بناونا ہے، مکان دی اسی اتنے عمارت بناونی ہے۔ ہو سکتا ہے اسی ڈبل سٹوری کر لئیے یا 3 سٹوریاں بنا لئیے، وہ دے بناؤن واسطے اسی بنیاد بڑی پختہ بنائینے ہاں۔ تے جڑی ایمان دی بنیاد ہے نا، وہ دے اسی بڑی تسلی کرتے ہیں، بڑی مضبوط کرتے ہیں۔ تے میرے بھائیوں، جڑی ایمان دی بنیاد ہے نا، وہ ہے عقیدہ۔ عقیدے دی بنیاد اگر مضبوط ہوئے، مثلا تھوڑا عقیدہ مضبوط ہوئے، اللہ اور اللہ دے رسول تے تھوڑا ایمان پکا ہوئے، اللہ دے حکم نو تسی مندے ہوئے ہو، رب دا حکم اور نبی دا حکم من کے اگر تسی اپنے عقیدے نو مضبوط کر لو گے نا، وہ تھوڑی ایک بن جائے گی بنیاد، وہ ایک بنیاد بن جائے گی تھوڑے عقیدے دی۔ جدوں مضبوطی نال عقیدہ تھوڑا بن جائے گا نا، پھر اتنے اپنے اعمال دیاں جڑیاں نیکیاں ہونیاں نا، انہاں نوں تسی سٹی جانا، سٹی چڑھدا ہوئے ایک عمارت کھڑی ہو جائے گی۔ مثال دے طور تے تسی قربانی کرتے ہو، وہ دیاں نیکیاں بھی اس بنیاد دے اتے ٹک جان گیاں۔ نماز پڑھتے ہو تے وہ بھی نیکیاں تہاڈیاں اتے ٹک جان گیاں۔ اگر تسی حج کرتے ہو تو وہ بھی اس بنیاد دے اتے نیکیاں دی عمارت دے اتے ٹک جان گیاں۔
اگر تسی جہاد کرتے ہو فی سبیل اللہ اللہ دی رضا واسطے وہ بھی نیکیاں تواڈیاں اتنے ٹک جان گیاں، وہ ایک بن جائے گی امارت، عقیدے دی امارت بن جائے گی۔ اگر تہاڈا عقیدہ درست نہیں، ساڈے کسے مسلمان دا بھی چاہے اسی جتنیاں نمازاں پڑھ لئیے، جتنی مرضی عمرے کر لئیے، جتنیاں مرضی حجاں کر لئیے، ساڈا کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہوئے گا جب تک ساڈا عقیدہ درست نہیں ہوئے گا۔ عقیدے دی مضبوطی نہیں بناواں گے اتنے تک ساڈا کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہوئے گا۔ اللہ پاک نے نا قرآن پاک دے اندر فرمایا عاملۃ ناصبہ تسلا نارن حامیہ، امال کر کر کے تھک کے چورو چور ہو گئے تے پھر بھی جہنم دے اندر گئے۔ بڑی گل اللہ دے قرآن نے کہی ہے، گل بڑی سمجھن والی۔ عاملۃ ناصبہ تسلا نارن حامیہ، نیکیاں کر کر کے، نمازاں پڑھ پڑھ کے، تہجداں پڑھ پڑھ کے، زکاتاں دے دے کے، صدقے خیرات کر کر کے، تے اے دے باوجود بھی جہنم دے اندر، تے پھر کیوں جہنم دے اندر؟ اتنیاں نیکیاں کیتیاں نے، نمازاں بھی پڑھیاں، حج بھی کیتا ہے، عمرے بھی کیتے نے، قربانیاں بھی دیتیاں، صدقہ خیرات بھی کرنا، تے پھر اس دے باوجود میں جہنم دے اندر کیوں؟ وہ اس واسطے کہ عقیدے دی بنیاد صحیح نہیں، عقیدہ درست نہیں۔ اگر عقیدہ درست ہوندا تے پھر اگر تھوڑیاں جیاں بھی نیکیاں کردا تے اللہ پاک تینوں جنت دے اندر بھیج دینا سی۔ اس واسطے میرے بھائیو، انسان دا عقیدہ ہونا، درست ہونا بہت ضروری ہے۔ جس انسان دا عقیدہ درست نہیں، اس دا کوئی عمل قابل قبول نہیں، وہ دی دعا بھی قبول نہیں ہوندی۔ اسی عقیدت دے اندر آ کے اپنا بیڑا غرق کر لیا ہے، اپنے عقیدے نو اسی تباہ و برباد کر بیٹھے ہیں۔ ساڈے سامنے اگر کوئی بے نماز آ جائے، چار ٹاکیوں نے بدیاں متار نے موڈے تے رکھی ہوئے، نشے نال دھوتا ہویا ہوئے، تے اسی اپنا عقیدہ اوتھے تباہ و برباد کر لینا، اسی او دی مانتا شروع کر دینی، اسی اپنا عقیدے نو خراب کر لینا ہے۔ اس واسطے تے اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر فرمایا عاملۃ ناصبہ تسلا نارن حامیہ، اپنے اعمال کر کر کے بھاویں تھک گیا ہے، چورو چور ہو گیا ہے، تے پھر بھی جہنم دے اندر کیوں؟ جہنم دے اندر تو اپنا عقیدہ درست نہیں، تیرا تو عقیدے دی بنیاد نہیں رکھی۔ ویکھو نے دی ایک مثال بڑی اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر فرمائی، جس طرح عیسائیاں نے کیا جناب عیسیٰ علیہ السلام اللہ پاک دے بیٹے نے، حالانکہ اللہ پاک دے بیٹے وہ نہیں ہیں، نہ ہی اللہ پاک دے کوئی بیٹیاں نے۔ تو انہوں کی کہن لگے نے کہ عیسائی نے بجناب عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے بیٹے نے، انہوں نے اپنے عقیدے نو بیڑا غرق کر لیا، کیونکہ اللہ پاک دے تو کوئی اولاد ہے نہیں، اللہ دے پیغمبر نے، جلیل القدر پیغمبر نے، بڑی شان والے، بڑے مقام والے پیغمبر نے، برالعتنین بحضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے بیٹے نے، اے گل نہیں۔ دوئی جگہ تے حضرت جناب عزیر علیہ السلام انہاں آکھیا مکے دیاں کافرن نے بے اللہ دے بیٹے نے، دو شہادتاں ہو گئیاں، تے کافر کہن لگے اے جڑے فرشتے نے نا اللہ پاک دے، اے اللہ دیاں بیٹیاں نے۔ ایک کہن لگا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے بیٹے نے، کیوں کہ وہ
مریم کسی نال شادی نہیں کی تھی، بغیر باپ تو اللہ پاک نے پیدا فرمائے. یہ رب دی قدرت ہے نا. برل سن تے وہ اپنا عقیدہ بیڑا غرق نہیں نہ کرنا چاہیے. سانو اپنا عقیدہ درست رکھنا چاہیے کہ وہ اللہ دے پیغمبر نے، اللہ دے نیک بندے نے، اور اللہ پاک نے ساڈے واسطے جلیل القدر پیغمبر بنا کے بھیجے نے. دعا بولیا ہو سکیا عزیر علیہ السلام اللہ دے بیٹے نے، انہیں بھی گڈ نہیں کیتی. تے کافر کہن لگے اے جڑے فرشتے نے اللہ پاک دیاں بیٹیاں نے. کسی نے کہا کہ مریم اللہ پاک دی بیوی ہے، عیسائی کہندے نے نعوذ باللہ من ذالک. اے گلاں سن کے اپنے عقیدت دی وجہ دے نال، یعنی کہ عقیدت انہاں نوں بڑی ہے. عقیدے تے عقیدت وچ بڑا فرق ہے. عقیدہ ہوندا ہے جڑا جس تے بندہ مضبوطی نال کھڑا ہو جائے. عقیدت ہوندی پیار تے محبت. مثلا میں تواڈے نال پیار محبت ہو گیا ہے، تواں میرے نال ہو گیا ہے، میں جویں تانوں آکھاں تسی کری جانا، محبت پیار جے ہے. یہ ہوندی عقیدت. اس عقیدت تے مگر اپنے عقیدے نوں غرق نہیں کرنا چاہیے. میں تانوں غلط کہاں، تانوں اپنے عقیدے تے درست کھڑونا چاہیے. میرے آنکھیں نہیں لگنا چاہیے اگر میں غلط کہاں. جے میں تانوں قرآن دی بات سناواں تے پھر تو تانوں مننی گل پینی. اللہ دا قرآن جدو آ جائے، نبی دا فرمان آ جائے، وہی ہے عقیدہ درست. عقیدت دے مگر اپنا بیڑا غرق نہیں کرنا چاہیے، اپنی عقیدہ درست رکھنی چاہیے. ویکھو نا اے یہود و نصارا، انہاں اس عقیدت دے مگر عقیدت اپنی نو چھڑ کے اتنے اللہ دا قرآن کی کہہ رہا، کیونکہ انہاں یہود و نصارا نے رب دے نال شرک کیتا. اس عقیدت دے پیچھے کوئی کہہ رہا ہے مریم اللہ دی بیوی ہے، کوئی کہہ رہا ہے عزیر علیہ السلام اے جڑے نے اپنا اللہ دے بیٹے نے، عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے بیٹے نے. یہ ہے عقیدت، عقیدہ نہیں ہے. عقیدہ کی ہے؟ عقیدہ یہ ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے نبی نے اور رسول نے، اللہ پاک نے بھیجے نے، ساڈے کو دنیا تے بھیجے نے، پیغمبر بنا کے بھیجے نے. عزیر علیہ السلام بھی پیغمبر نے، دنیا تے بھیجے نے. مریم اللہ دی نیک بندی ہے. اللہ پاک نے بغیر باپ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور اس نے چن لیا. اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبروا تکبیرا. اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے جا اپنا عقیدہ ٹھیک کر لو. الحمدللہ الذی، ساریاں تعریفاں کس واسطے نے؟ اللہ واسطے، جڑا پوری کائنات دا خالق ہے، پوری کائنات دا مالک ہے، پوری کائنات دا مشکل کشا ہے، پوری کائنات دا حاجت روا ہے. قرآن کی کہندا ہے لم یتخذ ولدا، اے لوگو رب کون ہے جدی اولاد کوئی نہیں. قرآن نے تو یار واضح کر چھڑیا ہے. وہ کی کہہ رہا ہے فرشتے اللہ دیاں بیٹیاں نے. اور اتھے تو عقیدت تے آ کے عقیدت نو سمجھدے ہویا اپنی عقیدت دی وجہ نال اپنے عقیدے دا بیڑا غرق نہیں کرنا. ہن اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے سورت بنی اسرائیل دے اندر الحمدللہ الذی، ساریاں تعریفاں کس واسطے نے؟ اللہ رب العالمین واسطے نے. اگے فرما رہے نے وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، اے لوگو رب کون ہے جے دی اولاد کوئی نہیں، جس دا بیٹا کوئی نہیں، جس دی بیٹی کوئی نہیں. قرآن نے نفی کیتا. وہ کہہ رہے ہیں جی رب دیاں بیٹیاں فرشتے بیٹیاں نے.
تے رب نے تے قرآن نے دس دیتا اپنے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو آگاہ کیتا دسیا اے کچھ اور کہہ رہے نے تے گل اصل انجے کیویں گل ہے اے لوگو لم یتخذ ولدا اے لوگو رب کون جدی اولاد کوئی نہیں جس دا بیٹا کوئی نہیں جس دی بیٹی کوئی نہیں پورے کائنات دا مالک ہے کوئی نہیں اور بغیر رب تو اگے اللہ پاک فرما رہے سے آیت دے اندر وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ بڑی بات کی تھی اللہ پاک نے واضح کر چھڑیا ہے اپنا عقیدہ درست کر لو اپنے عقیدے دا بیڑا غرق نہیں کرنا کہ پوری کائنات دی بادشاہی کس دیئے رب العالمین دیئے ایڈے میں لفظ ہن پڑھے نے نا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ بے اس پوری کائنات دے اندر اس پورے ملک دے اندر کوئی میرا شریک نہیں اللہ پاک کہہ رہے ہیں بے اس پوری کائنات دے وچ بادشاہی ہے تے ایک میں رب العالمین دی ہے تے پھر میرا شریک بھی اس کائنات دے وچ کوئی نہیں اگے اللہ پاک فرما رہے ہیں وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا میں تو علاوہ کوئی اور بادشاہ بھی کوئی نہیں تو میرے تو وڈا بھی کوئی نہیں بڑی گل اللہ پاک نے دسی اپنے پیغمبر علیہ السلام تے اتنے نا ایک اور مقام تے اللہ پاک فرماندے نے سورۃ آل انعام دے اندر قرآن نے تو واضح کر چھڑیا ہے اسی اگر سمجھیے نہ سمجھیے ساڑھی مرضی کیونکہ سانو سمجھ نہیں آندی پر اللہ دے قرآن نے کوئی کمی نہیں چھوڑی اللہ دا قرآن کہہ رہا بدیع السماوات والارض ان یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبۃ وخلق کل شیء وہو بکل شیء علیم اللہ پاک فرمانے نے لوگو رب کون ہے پوچھو انہاں کولوں رب کون ہے رب نے تو واضح کیتا ہے میں نے چھڑ کے تو پوجا اور لوکاں دی کریں متھے اردے جا کے ٹیکیں آج تک تو اردو منگیں تے میں رب العالمین ہاں میں مالک ہاں اس بادشاہی دا تے میرا شریک بھی کوئی نہیں اس دنیا تے اس پوری کائنات کے اندر فرمایا میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوچھو انہاں کولوں رب کون ہے قرآن اللہ دا کہہ رہا بدیع السماوات والارض زمینہ تے آسمانہ نو پیدا کرن والا کون ہے اللہ کوئی نہیں اور اللہ تو علاوہ کسی اور نہیں پیدا کیتا آسمانہ دا خالق کون ہے اللہ اگے اللہ فرماندے نے ان یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ جس نے زمینہ تے آسمانہ نو پیدا کیتا اس دی اولاد بھی کوئی نہیں او دا شریک بھی کوئی نہیں او دی ماں بھی کوئی نہیں تے او دا بیٹا بھی کوئی نہیں اللہ پاک نے واضح کر چھڑے اپنا عقیدہ درست کر لے عقیدت دی خاطر اپنے پیار تے محبت دی خاطر اپنے عقیدے نو درست کر لے تباہ و برباد نہ کر لیں پہلے بھی میں کہا نا بس جتنی مرضی تو عبادتاں کر لے اگر تیرا عقیدہ درست نہیں تیری عبادتاں دا فائدہ ہی کوئی نہیں کیوں اللہ پاک نے قرآن پاک نے سورۃ الغاشیہ دے اندر واضح کیتا ہے عاملۃ ناصبہ و تیرے اعمال کر کر کے تسلا نارن حامیہ یہ دوزخ نو آکھیا حامیہ جڑا ہے نا یہ دوزخ کے نارن اگ نو بڑا واضح
سما جاندی ہے عربی دی، کوئی نہیں تے بھول رہ جاندی۔ عاملاتن تیرے اعمال، ناصباتن کر کر کے جتنے بھی تو اعمال کر، تسلا نارن حامیہ، نیکیاں بھی تیریاں بڑیاں نے، اعمال بھی تیرے بڑے نے، حجاں بھی تو کیتیاں ہوئی نے، نمازاں بھی پڑھنا ہے، تہجد بھی پڑھنا ہے، صدقہ خیرات بھی کرنا ہے، تے لوکاں نال چنگے بھی کردا ہے، پر تیرا عقیدہ درست نہیں تے تو جائیں گا جہنم دے اندر۔ اللہ جی کیوں؟ میں نمازاں بھی بڑیاں پڑھیاں نے، ساریاں نیکیاں میں کردا واں، اللہ سونیا مڑ میں جہنم دے اندر کیوں؟ تے اللہ پاک فرماندے نے عاملاتن ناصبہ تسلا نارن حامیہ، تیرا عقیدہ درست نہیں، تیرے عقیدے دی بنیاد صحیح نہیں، تیرے سامنے کوئی آ جاندہ ہے تو اتھے میں نے بھول جانا ہے، تو اپنی عقیدت پیار دے محبت دے اندر اپنے عقیدے دا بیڑا غرق کر لینا ہے، تو وہ دی مانتا شروع کرنا میں رب العالمین نو چھڑ دینا ہے۔ اگے اللہ پاک فرما رہے نے بدیع السماوات والارض، زمین تے آسمان دا پیدا کرن والا میں رب تے میں خالق، کوئی ہو رہا ہے تو میں وکھاؤ جس زمین بنائی ہوئے آسمان بنایا ہوئے۔ اس آیت دے وچ اللہ پاک نے نا بڑا واضح کیتا این یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ، جس نے زمینہ تے آسمانہ نو پیدا کیتا او دے اندر میری اولاد بھی کوئی نہیں۔ ایتھے ہن اللہ پاک دستا، وہ کہہ رہے نے نا عزیر اللہ دا بیٹا، مریم علیہ السلام اللہ دی بیوی، استغفر اللہ نعوذ باللہ من ذالکا، کیونکہ سانو تے لفظ بولنے میں گوارا نہیں کر دے۔ میرے بھائیو اللہ کہہ رہا ہے کہ اس دنیا دے اندر میرا کوئی اولاد ہے ہی نہیں۔ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ، میری بیوی بھی کوئی نہیں، اس دنیا دے اتے میری بیوی بھی کوئی نہیں، میرا بیٹا بھی کوئی نہیں۔ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، ہر چیز نو پیدا کرنے والا صرف میں اللہ، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، میرا خاندان بھی کوئی نہیں، میرا قبیلہ بھی کوئی نہیں، کوئی میرا خاندان، میرا بیٹا بیٹی کوئی شاید نہیں، میں ایک وحدہ لا شریک ہاں، میں اس زمین دوتے میں اس دا مالک ہاں۔ اللہ پاک نے قرآن اندر واضح فرمایا۔ اللہ پاک نے نہ ایک قرآن دے اندر ایک اور بڑی سورۃ الفرقان دے اندر بڑی گل دسی اور واضح کیتا ہے کہ انسان تو اپنا عقیدہ درست کر لے، اپنے عقیدے دا بیڑا غرق نہ کر۔ الذی لہ الملک ملک السماوات والارض، اگے اللہ پاک فرمایا لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک وخلق کل شیء فقدرہ تقدیرا۔ اتھے اللہ پاک کی کہہ رہے ہیں پچھلی آیت دے اندر کہ من الذل وکبرہ تکبیرا، اس آیت دے اندر کہہ رہے ہیں، اس آیت دے اندر اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ فقدرہ تقدیرا، یعنی کہ لفظ دا فرق ہے، باقی آیات مبارکہ وہی ہے۔ اتھے اللہ پاک نے اور بیان فرمایا، اس آیت دے اندر اور بیان فرمایا۔ اللہ پاک کہہ رہے ہیں فقدرہ تقدیرا، پوری کائنات دے اندر میں رب دی بادشاہی ہے، اس دے اندر کوئی اور بادشاہ نہیں، کوئی ہے تو میرے سامنے لے آؤ۔ اللہ پاک فرماندے نے لم یتخذ ولدا، جدی بادشاہی دی اولاد کوئی نہیں۔ رب کہہ رہا ہے کہ میں بادشاہ نا تو میری اولاد کوئی نہیں، میرا بیٹا کوئی نہیں تو میری بیٹی کوئی نہیں۔ ہن بے نیاز کون ہے؟
اسی آنے نا اللہ بے نیاز گل کرتے ہیں نا عام روٹین بھی گل ہو جاتی کہ اللہ بے نیاز ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ تے اللہ پاک فرماندے نے اے ویکھو نا سی ہن ہر گھر دے اندر سورت پڑھی جاتی ہے، بچیاں نوں بھی آندی وڈیاں نوں بھی آندی ہے، نماز وچ بھی سورت اکثر زیادہ تر یہ سورت پڑھی جاتی ہے جدا نام ہے سورت اخلاص۔ قرآن پاک دے اندر 30ویں سپارہ دے اندر آیات مبارکہ اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ میں بے نیاز کیویں ہاں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ ایک احد دا مینوں دا کلا کہ دائمی احد لفظ آ جائے نا، اکثر ساڈے جڑے پرانے بزرگ ہے سن نا وہ ایک نو احد ہی بول دے آئے، عربی چ لفظ بول دے آئے احد دا مینوں دا کلا۔ اللہ پاک کہہ رہے ہیں میں کلا اللہ، مشکل کشا میں اللہ، حاجت روا میں اللہ، بگڑیاں بناؤن والا میں اللہ، غوث اعظم میں اکلا، دستگیر میں اکلا تے لاجپال اکلا۔ اس لفظ دا معنی ہے کہ اے میرے محبوب انہاں دس دیو کہ اللہ کلا جے، دستگیر بھی وہی ہے، علا کل شین قدیر بھی رب ہے، لاجپال بھی رب ہے۔ دسو کہاں ایتے اسی نام رکھے ہوئے نے، اس دنیا تے نام اسی بڑے رکھے نے، فلانا لاجپال فلانا لاجپال ہے۔ کیڑی انہیں لاجپالی؟ کیا زمین بڑھائی سو کوئی؟ آسمان بنایا سو؟ کیڑی چیز بنائی ہے پتہ تو لگے نا، بلاج انہیں پالی ہے، کیا ہوتے سر دیتا سو اسلام واسطے؟ اے ہن پتہ لگے نا اے جنگ جے لگی کھڑی ہے غیر مسلم نال، ہن پتہ لگے نا کی دے دا لج پالن دا، ہن پتہ لگے کیوں نہیں سر دیندے، جا کے دینا چاہیے نا۔ اللہ پاک نے قرآن پاک واضح نہیں کیتا، دسیا نہیں، بس سب تو بہترین عمل ہے کہ غیر مسلم دے نال لڑنا کادے واسطے؟ یقاتلون فی سبیل اللہ، اپنی اناد واسطے نہیں، میں رب العالمین دے خاطر میری رضا واسطے۔ یقاتلون فی سبیل اللہ، اپنی اولاداں نو شہید کراؤنا، آپ جان دینی، آپ جان دینی رب دی رضا واسطے، رب واسطے۔ پھر تیرا بنے گا جہاد، تو پھر پتہ لگے گا تو لجپال ہے، تو لجپالی ہے۔ جی خالی نہ رکھا لویں لجپال، تو لجپال نہ رکھیا نہیں ہوتا۔ ہوں نہ ہوئے عبد الرحمان تے وہ رحمان تو نہیں نہ بن سکتا، اے تو گل ہر بندے نو پتہ ہے۔ ہوں نہ ہوئے رکھیو عبد الرحمان تے وہ رحمان تو نہیں ہو سکتا۔ رحمان تے وہ ذات ہے جڑا کہہ رہا کہ میرا اس دنیا دے اندر کوئی شریک نہیں، یہ سارا ملک دے اندر میری بادشاہی ہے، میں ہی بادشاہ ہوں۔ تے اللہ پاک نے کیا او واللہ احد، میں اکلا رب ہاں، پوری کائنات دے اندر میں اکلا الہ ہاں، کوئی اور الہ نہیں۔ اللہ الصمد رب نیاز ہے، اور نیاب نیاز کس چیز تو؟ اولاد تو بے نیاز ہے۔ آج تانوں واضح کر دیواں، اسی کہنے ہیں اللہ بے نیاز ہے، اس آیت کا ترجمہ میں کر رہا ہوں۔ میں اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ میں اپنی اولاد تو بے نیاز ہوں۔ اللہ الصمد، میری کوئی اولاد نہیں، میری کوئی بیوی نہیں، میرے کوئی بیٹے نہیں، میرا کوئی کھیش قبیلہ نہیں، میری کوئی برادری نہیں، میں اکلا رب ہوں اور پوری کائنات دا میں بادشاہ ہوں۔ اگے اللہ پاک فرما رہے ہیں لم یلد ولم یولد، اے گل بڑی اللہ پاک نے واضح کی تھی۔ اور اگر ساڈا عقیدہ درست ہوئے، اگر اسی اس آیت نو منیے
اس تے عمل کریے تو انشاءاللہ ساڈا عقیدہ درست ہو سکتا ہے. جڑے ساڈے دلوں دے اندر مولویوں نے فطور پائے نے وہ نکل سکتے ہیں، عقیدہ ساڈا صاف ہو سکتا ہے. وَلَمْ يُولَدْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ. اللہ پاک پہ رہے نے میں نہ کسے دے وچوں جمیا واں تے نہ میرے وچوں کوئی ہے. یہ گل ہے نا، اللہ پاک کہہ رہے نے میرے وچوں کوئی نہیں. تے ہن اسی اذان پڑھن لگیے نا، اساں ایک بنائی ہوئی چیز پڑھنے صلاۃ پڑھنے نا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. نہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا لیا ہے، کوئی بریائی تو نہیں کی تھی، نہ ہی لیا نا، پیغمبر دا نہ لیا ہے. الحمدللہ جدو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا نام لئیے تو نیکیاں لبدیاں نے اور درود واجب ہو جاتا ہے، درود پڑھنا چاہیے. تو اتنے مولوی کی کہہ رہا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ نور من نور اللہ. اے لفظ سنے ہونے تسی اکثر مولوی بول دیں نا اذان تو اگے یا پیچھے، نور من نور اللہ. یہ معنی کی ہے کہ اللہ پاک دے نور دے وچوں اللہ پاک نے نور جدا کیتا. اس دا معنی یہ بنتا کہ رب اپنے وچوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو پیدا فرمایا اپنے نور دے وچوں. انہاں لفظاں دا معنی اے ہے، یہ قرآن دے اندر نہیں، اے ذہن وچ رکھ لینا. کوئی مولوی وکھا دے قرآن دے اندر یہ لفظ ہون، قرآن پاک نے نہیں بیان فرمایا، نہ ہی حدیث پاک دے لفظ. یہ مولوی دے اپنے بنائے ہوئے. یہ کیوں بنائے نے؟ عقیدت دی وجہ نال. پہلے گل کی نا، عقیدت محبت اور پیار نو آکھیا جاتا ہے. جس بندے نال محبت پیار ہوئے اس دے نال ہوندی ہے عقیدت. اے جڑا اسی پیراں فقیراں نو مننے ہاں نا، جاننے ہاں قبراں تے جانے ہاں، یہ عقیدت دی وجہ تو جاننے ہاں، عقیدے دی وجہ نال نہیں جاندے. اگر ساڈا عقیدہ درست ہوئے نا، عقیدہ ساڈا صحیح ہوئے جڑا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سانو بیان فرمایا اور میرے رب نے حکم دیتا ہے، تے اسی اپنی عقیدت عقیدہ خراب نہ کریے اس عقیدت دے پیچھے. کیوں کہ جو پیغمبر ہے اس نے پیغمبر منیے، جو رب العالمین دی شان ہے وہ رب دی شان منیے، جو اولیاء اللہ دی شان ہے اولیاء اللہ دی شان منیے. تے پھر ساڈا عقیدہ درست ہوئے گا. عقیدت تے آ کے میرے بھائیو اپنا عقیدہ درست کر رکھنا چاہیے، یہ بیڑا غرق نہیں کرنا چاہیے. عقیدت دے وچ آ کے مولوی کہہ رہا ہے نور من نور اللہ. اللہ پاک نے اپنے نور دے وچوں نور جدا کیتا. تے رب کہہ رہا ہے سورت اخلاص دے اندر لم یلد ولم یولد. گل بڑی غور نہ سنن والی ہے. میں کسے تے ہیٹ نہیں کر رہا، میں قرآن پڑھ کے اللہ دا قرآن تہاڈا عقیدہ درست کرنا چاہنا وا. اے نہیں میں کہندا کہ تسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے درود پاک نہ پڑھو، نعوذ باللہ من ذالک. میرے عقیدے دے مطابق انشاءاللہ اے میں تہاڈے سامنے ممبر رسول تے بیٹھا ہاں، میرے عقیدے دے مطابق رائی دا دانا تو بہت زیادہ ہوندا ہے. رائی دا دانا اے وال بہت بریک ہوندا ہے، اے وال جڑا ہوندا نا بہت ہی بریک ہوندا ہے. اس وال دے برابر بھی اگر انسان دے دل دے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے دل دے اندر میل آ گئی نا، خدا دی قسم وہ بندہ جہنم میں جائے گا. وہ دا مسلمانی نہ تعلق نہیں ہے، نہ ہی وہ انسان ہے اور وہ جہنم میں جائے گا. اور پکی بات ہے جس نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے واسطے ذہن وچ فطور رکھیا، اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر واضح کیتا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ. وہ جس بندے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تے شک کیتا وہ دے واسطے کیے میں جہنم بنا رکھی ہے، انہوں میں جہنم دے اندر سٹاں گا، ساڑاں گا جہنم دے اندر. سارے گنہگاراں نو بکھے چھڈاں گا، چھڑ دیاں گا. اس بندے نو میں نہیں چھڑنا جس میرے پیغمبر نال گستاخی کیتی یا میرے پیغمبر دے دل شک رکھیا. پچھلے جمعے دے اندر بھی
میں ایک بیان کیتا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے نال محبت تے پیار کرو. ایک گل ہوئی سی نا پچھلے جمعے دے اندر بے اپنے پیغمبر دے نال محبت تے پیار کرنا ہے، عشق نہیں کرنا. عشق ایک بہت لفظ برا لفظ ہے. یہ جڑا عشق ہے نا یہ بہت برا لفظ ہے، بدترین لفظ ہے عشق. ایک بہت فحش لفظ ہے عشق. عشق ٹوٹ جاندہ ہے، عشق ٹوٹ جاندہ ہے، محبت نہیں ٹوٹتی. اگر پیغمبر نال محبت کری پیار کرنا ہے، عشق نہیں کرنا. یہ نہیں آکھنا میں عاشق ہاں. کیڈا غلط لفظ بول لیا اسی مسلمان بول لیا. ایک مرد نو ایک عورت نال عشق ہو گیا تے نال تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نال بھی عشق ہو گیا. ہیر نو رانجھے نال ہو گیا، صاحبہ نو مرزے نال ہو گیا. کیوں انہاں نال پیغمبر نو رلا چھڑے؟ وہ تیرا ایڈا ہی عقیدہ کمزور ہے. میرے بھائیو اسی یہ آکھنے ہاں کہ اپنی عقیدت دے پیچھے، عقیدت دے مگر اپنے عقیدے دا بیڑا گرک نہ کر. اپنا عقیدہ درست رکھ. اپنے پیغمبر نو پیغمبر من، رب العالمین نو رب من. اولیاء اللہ دی شان بیان کر. جڑی اولیاء اللہ دی شان ہے انہوں اس شان اچ رکھ. اے تے نہیں ہے نا میں تو اولیاء اللہ نو چوک کے اسمانہ تے بٹھا دیں تو اس نو رب بنا لمیں تو اس تو حاجتہ منگنیاں شروع کر دیں. نہیں، وہ اللہ دا نیک بندہ ہے، اللہ دا بزرگ ہے. اس دا نال پیار کر، محبت کر، وہ عزت احترام کر. اے تے نہیں نہ بو رب والے کام وہ دکڑو لین لگ پا. اے نہیں آکھیا اللہ پاک نے. اللہ پاک فرماندے نے میرا کوئی اس دنیا تے ماں باپ نہیں، بیٹا نہیں، بیٹی نہیں، کوئی میرا نہیں، میرا کوئی خاندان قبیلہ نہیں. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. تے پھر تانوں تسلیم کرنا پوسی با اللہ ہی کو کلا ہی ہے. کرنا پڑا نا رب کلا ہے، کوئی رب دا اور نال ساتھی نہیں. تے میرے بھائیو جیڑا داتا ہوئے او دی بیوی نہیں ہوندی، یہ بھی گل یاد رکھیو. جیڑا داتا ہوئے او دی بیوی نہیں ہوندی. جیڑا مشکل کشا ہوئے او دے بچے بھی نہیں ہوندے. مشکل کشا دے بچے بھی نہیں ہوندے، او دی اولاد بھی نہیں ہوندی، او دی بیوی بھی نہیں ہوندی. تے جیڑا مشکل کشا ہوئے او دے بیوی ہوندی. نہیں، مشکل کشا حاجت روا بگڑیاں بنوان والا. اب مشکل کشا وہ ہوندا ہے جڑا مشکل حل کرے. رات نو باویں جس ٹائم ان پکاری وہ جاگدا ہوئے. تو کیڑی ذات ہے؟ وہ ایک رب العالمین دی ذات ہے جڑی رات نو جاگدی ہے، وہ سوندی کوئی نہیں. حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوال بھی کیتا رب العالمین دے کہ سونیا تانوں راتی نیندر کائی نہیں ہوندی، جاگ جاگ کے تھک نہیں گئے تو ذری اکھ لا لی کرو. آکھیا میرے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام اے 2 بوتلاں پھڑنا تے 2 منٹ کھڑا ہو جا. بوتلاں پھڑیاں کھڑا ہو گیا. اللہ پاک نے نال انہوں جھٹکا دیتا ہے نیند دا. ایویں اونگ آئی، بوتلاں ڈٹھیاں پہاڑ تے کھڑا سی، نال ہی وہ بوتلاں ٹوٹ گئیاں. جسے بوتلاں ٹوٹیاں تے آئی جاگ تے آکھن لگا ربا سونیا بوتلاں ٹوٹ گئیاں نے. آکھیا موسیٰ علیہ السلام کی ہویا؟ آکھیا جی اونگ آ گئی ہے. آکھیا جے تینوں اونگ آ گئی، جے مینوں اونگ آ جاوے تے پھر سارا جہان ہی ٹوٹ گیا. آسمان زمین نہ ٹکرا کے پرا لگی گئی. اس واسطے اللہ پاک فرماندا ہے کہ میں سوندا کوئی نہیں، میں اونگ نہیں آندی. وہ ہے مشکل کشا، وہ ہے ساڈا دستگیر، وہ ہے ساڈا حاجت روا، وہی بگڑیاں بنان والا. اپنے عقیدے نو درست کر لے. اے میں نہیں آتا تو کسی نو من نہیں، تو منی جا. تو اپنا گھر لٹاؤنا لٹائی جا. اسی کدو روکنے ہیں؟ اسی تو نہیں روک دے. بس تو کسی نو کوئی شے نہ دے، تو دے اپنے سارے ڈنگر ہی کھول کے دے چھاڑ. انہوں نقصان تو اپنا کرنا ہے. 2 نقصان کرنے نے، نالے تو اپنا مال دینا، نالے تو اپنا عقیدے دا بیڑا گرک کرنا. تے اللہ پاک کہہ رہے نہیں پکی گل ہے اگر کچھ کرنا ہی تو میرے راستے دے اندر کریں. اگر کوئی صدقہ خیرات، کوئی جانور
اگر اتنے تک گیا ہے کہ اگر ایک مٹھی جمع دی بھی اگر تو دینی ہے تو میرے راستے دے اندر دینی، کسی اور واسطے نہیں دینی، کسی ہوری راستے تے نہیں دینی، مینوں دینی، میں تیرا رب ہاں، میں تیرا دستگیر ہاں، میں تیرا علی کل شیء قدیر ہاں، میں تیرا رب ہاں۔ میرے بھائیو، اس اپنی عقیدت تے مگر اپنے عقیدے نو درست رکھ، اپنے عقیدے نو درست کر لے۔ اگر تیرا عقیدہ درست نہ ہویا، جی میں پہلے مثال دیتی شروع تو، تاکہ بنیاد اسی رکھنے مکان دی بڑی تسلی نہ بنانے ہیں، جڑے میرے بھائی اوڑ آئے نو بھی سن لیں، مکان بنانا بڑی تسلی کرنے ہیں، بڑیاں نیاں کڑنیاں، بڑے ڈیم شیم پانے، وہ تو اسی عمارت کھڑی کرنی ہے۔ تو میرے بھائیو، اگر بنیاد ہی ساڈی درست نہ ہوئے، اتنے جو مرضی سیمنٹ لائی جا، تھلوں نی پولی ہوئے تے مکان کدی کھڑا نہیں ہوتا، نی تکڑی ہوئے نا، اتنے بھاویں مٹی دا مکان بھی بنیا ہوئے نا، تو میرے خیال ہے جو ٹوٹتا نہیں۔ یہی مثال ہے عقیدے دی۔ اگر تیرا عقیدہ درست ہوئے گا، مضبوط ہوئے گا، اپنے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے عقیدہ تیرا درست ہویا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام میرے پیغمبر نے، اور اللہ وحدہ لا شریک ہے، اکو کلا ہے، اور کوئی الہ نہیں ہے، تو پھر تیرا عقیدہ درست ہوئے گا، تیرے اعمال تھوڑے تھوڑے بھی تو کیتے تے انشاءاللہ اللہ پاک تیرے قبول فرمائے گا۔ جی اگر تیرا عقیدہ درست نہیں ہے تو پھر اللہ دے قرآن نے جڑی گل کیتی وہ بھی بالکل پکی ہے، واضح کیتا اللہ پاک نے، عاملۃ ناصبہ تسلا نارن حامیہ۔ انسان اپنا عقیدہ درست کر لے، اگر تیرے اعمال درست ہوئے، تو نیکیاں کیتیاں ہوئیاں تے عقیدے دے نال کیتیاں ہوئیاں، تے پھر جاویں گا جنت دے اندر۔ تے جے عقیدہ درست نہ ہویا تے بھاویں لاکھ عمرے تے حجاں تے جو مرضی کر لے، حالانکہ جہاد کر لے، اپنا سر کٹوا دے، خون بہا دے، جے اگر تیرا درست عقیدہ نہ ہویا تے پھر اے گل پکی جڑی آیت میں پڑھی ہے، عاملۃ ناصبہ، تیرے اعمال تباہ و برباد کیتے جان گے، تسلا نارن حامیہ، حاویے دے وچ سٹیا جائے۔ جے اگر عقیدہ درست نہ ہویا، میرے بھائیو اپنا عقیدہ درست کر لو، ادی بنیاد پکی کر لو۔ اگر ساڈے پاکستان دے اندر اگر ساڈا عقیدہ درست ہوندا، اسی ایک جگہ تے کھڑے ہوندے، اج غیر مسلم ساڈے تے کدی بھی وار نہ کرتا۔ اے ساری مصیبت کی ساڈے گل پئی ہے، صرف ساڈا عقیدہ درست نہیں ہے، اسی عقیدت دے پیچھے پی گئے ہیں، اسی عقیدہ چھوڑ دیتا ہے، رب العالمین دی شان دا سانو علم نہیں ہے۔ ساڈے بچے کیوں مر رہے ہیں؟ اسی وجہ تو مر رہے ہیں، ساڈا آپ وچ اتفاق نہیں ہے، آپ وچ اسی لڑ رہے ہیں، ادو دشمن وار کر رہے ہیں، ادو اسی آپ وچ لڑن لگ پے ہیں۔ صرف کیا ہے کہ ساڈا عقیدہ درست نہیں ہے۔ اگر اسی ایک بنیاد تے کھڑے ہو جائیے، مسلمانوں، اے میں میسج دینا چاہنا ہاں کہ سارے اکٹھے ہو جاؤ۔ اج وہ وقت آ گیا ہے کہ چار چفیرے ہر سائڈ تے، جتنا بھی یہودی اور کافر ہے، سارا مسلمان مارن واسطے تیار جے، تے کھڑے ہو جاؤ اس دے سامنے، اج ویلا جے۔ اور انشاءاللہ تانے اور بھی گل پکی دس دیا، کافر جتنا بھی تکڑا ہوئے، جت مسلمان دی ہوندی ہے، جو مرضی کر لے، جت مسلمان دی ہونی ہے۔ بہرحال مسلمان یہ تو نہیں ممرین واسطے اگے لمے پیر آ، نہیں، کافر اگے کھلونے واسطے کھلونا پینا ہے، انہوں جواب دینا پینا ہے۔ تو میرے بھائیو، اسی تے دعا کرنے ہاں کہ اللہ پاک ساڈے پاکستان نو سلامت رکھے اور اس کافر نو نست و نبود کرے، یہ دعا بھی کرنی چاہیے، اور اپنی پاک آرمی دا نال ساتھ بھی دینا چاہیے، ہر مسلمان نو دینا چاہیے، ڈرنا نہیں کافر کو، گل یاد رکھو۔ ہوں میری ویڈیو چڑھ جانی ہے، سارے سننی ہے، میں کو ڈردا پیا، تمہوں ڈرن دی کیڑی لوڑ ہے؟ ڈرنا نہیں ہے، موت اس وقت آنی ہے جدو تہاڈا دن پورے ہو جانے، یہ گل یاد رکھیا ہے۔
ਜੇ ਮਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬੰਬ ਨਾਲ ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਬ ਨਾਲ ਹੀ ਮਰਨਾ ਹੈ, ਜੇ ਬਿਸਤਰੇ ਤੇ ਮਰਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬਿਸਤਰੇ ਤੇ ਹੀ ਮਰਨਾ ਹੈ। ਮਰਨਾ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਆ ਦਿਨ ਬ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਮਰੀਏ ਤੇ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਰਨਾ ਤੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਮਰੀਏ ਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਯਾਰ ਰੱਬ ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਮਰ ਜਾ ਤੇ ਹੋਰ ਲੈਣਾ ਕੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ। ਆਖਰਤ ਵੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਤੇਰੀ, ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਤੇਰੀ। ਹੁਣ ਮਜ਼ਾਇਲ ਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਆ ਜਾਵੇ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਜਾਏ ਤੇ ਤੇਰੀ ਇਹ ਨੀਅਤ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹੀ ਤੇਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੁੜ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸ ਹੋਏ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਮਰ ਤਾਂ ਗਿਆ ਤੂੰ। ਇਹ ਨੀਅਤ ਕਰ ਲਓ ਪੱਕੀ ਬਈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਕਾਫਿਰ ਨਾਲ ਲੜਾਂਗੇ ਔਰ ਆਰਮੀ ਦਾ ਸਾਥ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਔਰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਲੜਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਲੜਨਾ ਪਿਆ ਗੈਰ ਵਕਤ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਲੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਸਨ 65 ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆਵਾਮ ਲੜੀ ਸੀ, ਬੰਬ ਹੀ ਬਣਨੇ ਪੈਂਦੇ, ਬਣਨੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬੰਬ। ਤੇ ਧਾਈਆ ਕਰ ਲਓ ਬਸ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅਗਰ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਪਾਇਆ ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ ਔਰ ਲੜਾਂਗੇ, ਆਪਣੀ ਆਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵੀ ਲੜਨਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਲੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘੁਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲੜਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਈਮਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਜਜ਼ਬਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਕਾਫਿਰ ਨਾਲ ਲੜਾਂਗੇ। ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਵਾਹਦਹੁ ਲਾ ਸ਼ਰੀਕ ਸਾਨੂੰ ਅਮਲ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਹਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਔਰ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਸਾਡਾ ਅਕੀਦਾ ਦਰੁਸਤ ਕਰੇ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਅਕੀਦਾ ਅਗਰ ਦਰੁਸਤ ਹੋ ਗਿਆ तो इंशाअल्लाह खुदा दी कसम है यह काफिर साडा वाल भी डिंगा नहीं कर सकता। ए हुण बम मार रहे हैं ना, मस्तां ते मार रहे हैं, उहदे च बच्चे ने, मस्जिद अल्लाह दा घर है। तो एक मैंने कह रहा जाओ लड़ो जाके, यानी कि तेरा उहदे नाल तल्लक मस्जिद नाल कोई नहीं, तेरा रब नाल तल्लक नहीं है, जाओ जने हुण लड़ो जाके। जिवें वो साड़ियां ही मसीतां ते असीं सिर्फ इत्थे आए हां, तुहाडा तो दीन नाल भी तल्लक कोई नहीं, तुहाडा किसी नाल तल्लक ही नहीं, जाओ जने हुण जाके लड़ो। इंशाअल्लाह लड़ना पिया लड़ जांगे, पर हले नहीं अकीदा होना चाहिए। इंशाअल्लाह असी गैर मुसलम नाल लड़ांगे और अल्लाह की रजा वास्ते लड़ांगे, और कोई साडा उन्हां दे नाल अनाद नहीं है। किहड़ा अनाद है साडा भी उन्हां नाल, असी किहड़ा उन्हां कोलों मुरब्बे लेने ने। अगर अल्लाह की रजा वास्ते अगर खातिर आ गया मसला, इंशाअल्लाह जाना भी गई तो कोई परवाह नहीं, लड़ांगे जरूर लड़ांगे। दुआ कि अल्लाह पाक सन सारे मुसलमानों को अमल की तौफीक अता फरमाए। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।